اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ طلاق ختم ہو رہی ہے، آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور جس نے ان کی مثل زمینیں بنائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن، آسمانوں کو بنایا، تہ بتہ بنایا، اوپر نیچے بنایا، اور ایسا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا بنایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو میں نے بنایا، اور بنایا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے بنایا۔ یہ اس کی صنعت گری ہے، اس کی کاریگری ہے، اس کی قدرت کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اتنا بڑا چھت کھڑا کر دیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انجینئر ہو، چھوٹی سی عمارت ہوتی ہے، چھوٹا سا مکان ہوتا ہے، اس کی جو چھت ہوتی ہے وہ چھوٹے سے مکان کی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح نا، اس ذات اقدس نے ان کو بنایا، تہ بتہ بنایا، پھر دنیا والوں کو چیلنج کر کے کہا حل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے دیکھو دیکھو اتنی بڑی چھت میں نے کھڑی کر دی ہے، اور ساتھ میں فرماتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ نا، ذرا اس کو دیکھ کے بتاؤ، حل ترى من فطور، میری اس تخلیق میں، میری اس صنعت میں، میری اس کاریگری میں تمہیں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ ایک بار دیکھو نظر نہیں آئی، دوبارہ دیکھو، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر، جی کون سی صورت ہے؟ سورت ملک نہیں ہوتی، ملک، سورت ملک، یاد کر لو، پڑھا کرو رات کو، حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے یہ اللہ اس کو قبر کے عذاب، برزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
خاسئا وهو حسیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ذرا نظر کر لے، پھر نظر کر لے، پھر نظر کر لے، کتنی بار بھی دیکھتا چلا جا، تجھے میری صنعت میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، میری کاریگری میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ کاریگری میری ہے، آگے ذرا قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے ذرا دیکھ تو صحیح نہ، دیکھ تو صحیح نہ، خلق السماوات بغیر عمد، اس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے بنایا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ترونہا تم بھی تو دیکھتے ہو نا اس کو، اس کا ستون کوئی نہیں ہے۔ پھر القا فی الارض رواسیہ، پہاڑ میں نے رکھ دیے، پھر میں نے زمین میں چوپائے پھیلائے، پھر میں نے آسمانوں سے بارش برسائی، پھر زمین سے میں نے ہر قسم سے عمدہ عمدہ جوڑے نکالے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او انسانو ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے بتاؤ نظرا میرے علاوہ کسی نے کیا کچھ بنایا ہے، کیا کچھ بنایا؟ آسمانوں کو میں نے بنایا، اور اللہ پاک فرماتے جب میں نے بنایا اے مجھے بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اس زمین کے بنانے میں میرا کوئی سانجی، یا ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کے بنانے میں اگر میرا کوئی سانجی ہو، میرا کوئی شریک ہو تو ارونی مجھے بھی بتاؤ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی کتاب لے آؤ، کوئی دستاویز لے آؤ، کوئی لکھت لے آؤ، کوئی پہلے علم کا پرانا برکائی لے کے آ جاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، اللہ الذی خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، پھر اس نے یہ زمین بنا دی ہے اور ایسی بنائی ہے، یہ تیرے لیے فرش بنا دیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اس کو چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا، فرش بنایا۔ ذرا کبھی خیال تو کیا کرنا، اس زمین پہ چل چل کے آتا ہے، زمین کو رونگتا چلا جاتا ہے، اس زمین کے اوپر تو ہل چلانے لگ جاتا ہے، کبھی اس کا سینہ چیرنے لگ جاتا ہے، کبھی ہل چلا کے اس میں بیج ڈالنے لگ جاتا ہے، اور کبھی اس زمین میں کھدائیاں کرنے لگ جاتا ہے، کتنے تہ خانے بنانے لگ جاتا ہے، کبھی تو خانوں کے اندر سے پھر اس کی تعمیروں کو اٹھاتا ہے، 100 منزلہ ٹاور دبئی میں بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور کبھی خیال بھی کیا ہے تو نے اس کا بنانے والا کون ہے، اس نے کیسی بنائی ہے؟ آج تو اس کی کھدائیاں کرتا ہے، یہ زمین برداشت کرتی چلی جا رہی ہے، آج تو اس پہ ہل چلاتا ہے، اس کا سینہ چیر دیتا ہے،
چھلنی کر دیتا اس کا سینہ، یہ بالکل خاموشی سے تیرے لیے سارے کام سہتی چلی جا رہی ہے، تو گندگی کے ڈھیر اٹھاتا ہے زمین کے اوپر ڈال کے آ جاتا ہے، یہ چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے تم سبحان اللہ، یہ زمین چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، آج تو جو مرضی کر رہا ہے اس کے اوپر، کبھی گندگی ڈالتا ہے، کبھی اس کو رونتا ہے، کبھی اس پہ چلتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اور کبھی خیال بھی کیا ہے پانی کے اوپر زمین کو ٹکایا، پانی کے اوپر زمین کو ٹکایا، یہ جب ڈاماڈول ہونے لگی ہے میرے رب کو پتا ہے میرے بندوں نے اس پہ اپنا مکان بنانا ہے، میرے بندوں نے اس پہ رہائش بنانی ہے، میرے بندوں کی آبادی ہوگی، یہ پانی کے اوپر ہے، اگر وزن ایک سائڈ پہ پڑ گیا تو یہ لگ جائے گی نا، ڈاماڈول ہونے لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، میں نے اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہے، پہاڑوں کا وزن رکھ دیا ہے تاکہ یہ تجھے لے کر ڈاماڈول نہ ہو جائے، یہ ادھر ادھر نہ ہونے لگ جائے۔ اللہ پاک فرماتے او میرا بندہ آج اس فرش کو دیکھ لے، تو چل رہا ہے اس کے اوپر، کبھی حرکت نہیں کرتی ہے، کبھی تجھے جواب نہیں دیتی ہے، کبھی ہلتی جلتی نہیں ہے، پر خیال کرنا ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ زمین ہلنے لگ جائے گی۔ مسلمانوں ذرا خیال کرنا ایک وقت آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ زمین ایک وقت آئے گا میرے بھائیو، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ہلا دی جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، بچھال آ جائے گا اس کے اندر، یہ ہلنے جلنے لگ جائے گی۔ اخرجت الارض اثقالها، آج تو چپ کا گھٹ بھر کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن وقت آنے والا ہے الارض اثقالها، اندر کے سارے بوجھ نکالنے لگ جائے گی، سارے بوجھ باہر پھینکنے لگ جائے گی، اور بندہ کہے گا ہائے ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کل تک تو یہ چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اب یہ ساری چیزیں اگلنے لگ گئی ہے، وہ زمین آواز آ جائے گی اس کی مرضی نہیں ہے، بے ان ربک اوحی لہا، اس کا حکم آ گیا ہے، اس کا آرڈر آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ذرا سمجھتے آنا، اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے کس کے لیے؟ اونچا کہہ دو، یہ بڑا میٹھا سا لفظ ہے توحید، کس کے لیے بنایا ہے؟ آج دنیا میں کوئی کہتا ہے، کوئی دنیا میں کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا ہم نہ زمین بناتے نہ آسمان بناتے۔ کوئی کہنے لگ گیا لولا عزیر لما خلقنا السماوات والارض، حضرت عزیر کو نہ بنانا ہوتا اللہ نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ کوئی کہنے لگ گیا لولا عیسیٰ، اگر حضرت عیسیٰ نہ آتے اللہ نہ آسمان بناتا نہ اللہ زمین بناتا۔ کوئی پچھلا طبقہ آ گیا، انہوں نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، افلاک نہ بناتا۔ ایک طبقہ پیچھے آ گیا، انہوں نے کہا لولا علی، اگر حضرت علی نہ آتے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہ آنا ہوتا نہ آسمان بنتا نہ زمین بنتا۔ میرے مولا یہاں تو مکہ برکہ میں نوشہرہ برکہ میں قرب و جوار میں رولے ڈل گئے ہیں، اللہ اختلاف ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو تانے دینے لگ جاتے ہیں، مولویوں اکٹھے نہیں ہوتے ہو، مولویوں اختلاف کرتے ہو، اور دیکھو جی اس نے اپنی الگ مسجد بنا لی ہے، اس نے اپنی الگ مسجد بنا لی ہے،
ڈاکٹر ایک محلے میں 3 ہسپتالیں بنا لے تو کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، اگر ایک محلے میں 1 مدرسہ بن جائے کیا ضرورت ہے جی اس کی، نہیں چاہیے۔ تو اب تو انتشار اسلام آیا ہوا ہے ملک میں، جو کہتا ہے میں جتنے پاکستان کے دینی مدارس ہیں ان کو لے کر میں سیکولر سکول بنا دوں گا۔ سنا ہے تم نے؟ وہ سنا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پر نام نہیں لو یار۔ ایجنٹ غیروں کا، ایران کا ایجنٹ، کینیڈا کا ایجنٹ، امریکہ کا پالتو، وہ یہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں پاکستان میں مدارس دینیہ کو ختم کر کے سیکولر سکول بنا دوں گا۔ بابو تجھے نہیں پتا ہے، تجھے نہیں پتا ہے، اس ملک کے حصول کے لیے، اس دھرتی کے حصول کے لیے آج بھی تاریخ اٹھا کے پڑھ لے، 60,000 مسلم بچیاں سکھوں اور ہندوؤں کے گھر میں بیٹے پیدا کر رہی ہیں، لاکھوں مسلمان قربان ہوئے ہیں، یہ دھرتی ملی ہے، اور یہ دھرتی، یہ زمین، یہ ملک حاصل ہوا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ تو جیسے کئی ڈاؤٹ اٹھ جائے، کئی ٹوپی مولوی آ جائے، خدا کی قسم اس سرزمین کے لیے مسلمانوں کا خون لگا ہے، اگر کوئی اس ملک سے اسلام کو نکالنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو نکال دے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی کہتا ہے میرے مولا فلاں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، فلانے کے لیے زمین بنی ہے، کوئی کہتا ہے آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، کوئی کہتا ہے آپ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ مولا علاقوں میں رولا ڈل گیا، اختلافوں کی بو آنے لگ گئی، لوگوں تانے مارنے لگ گئے، مولوی اختلاف کرنے لگ گئے۔ مولا تو فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے، تو نے آسمان کیوں بنایا، تو نے زمین کو کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان بنائے، پت زمینیں بنائی ہے، یتنزل الامر بینہن، پھر میرا حکم اترتا رہا، میں کبھی تورات کو، کبھی زبور کو، کبھی انجیل کو، کبھی صحف موسیٰ کو، کبھی صحف ابراہیم کو، اور کبھی قرآن جیسی کتاب کو، یہ میرا امر اترتا رہا۔ جبریل لے کر کبھی نوح کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عزیر کے پاس، اور کبھی کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، زور سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف 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 مرہ الی یوم ترا، کبھی ان پہ قرآن اترتا رہا۔ مولا آسمان کیوں بنایا، زمینیں کیوں بنائی، یہ تو نے کتاب تو امر کیوں اتارتا رہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں یقین آ جائے، تاکہ تمہارا ایمان بن جائے، تمہارے دلوں میں یہ بات ڈھک جائے، تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے۔ کیا معلوم ہو جائے مولا؟ اللہ فرماتے ایک تو تمہیں یہ پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ تمہیں
یہ پتا چل جائے، ایک اس بات کا پتا چل جائے، ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ مواحد لیکن سیکولر تو نہیں ہے نا جی؟ ہاں وہ تو ہاں ریڈ زون میں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے۔ بولو بولو۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرا تمہیں یہ یقین آ جائے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ ذرا مشکل تعبیر ہے قرآن کی، آسان سے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں، یہ سارا کچھ جو میں نے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ بات تمہیں پتہ چل جائے ہر چیز پر متصرف الامور کون ہے، ہر چیز پہ مختار کل کون ہے، اختیار کس کا چلتا ہے۔ دوسرا تمہیں یہ پتہ چل جائے عالم الغیب کون ہے، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ ثابت کر دیا جائے، یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس ساری کائنات میں مختار کل ہے تو اللہ، عالم الغیب ہے تو۔ یہ سارا کچھ جو میں نے بنایا ہے یہ بنایا ہے اپنی توحید کے لیے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ وہ شاعر کہتا ہے اے لوگوں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي کل شیء، اس جہان کی جس چیز کو مرضی دیکھ لو، اسی انسان کو دیکھو۔ چلو کس کو؟ دور کی مثال نہیں دیتے، اپنی مثال دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا اسی کو کہہ دو نا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور مجھے کہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ جنگلوں میں جا رہا ہے، منگلوں میں جا رہا ہے، منڈیوں میں جا رہا ہے، غاروں میں جا رہا ہے۔ نا نا نا، رہبانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ وفی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے وجود کو دیکھ لے، ذرا خیال تو کرنا، ذرا خیال تو کرنا۔ تو اپنی طرف دیکھ لے، تجھے میں سمجھ میں آ جاؤں گا، کسی باز تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا، ذرا تو اپنی طرف نگاہیں تو اٹھانا، تجھے میں نے کیسے بنایا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم، وفی انفسکم، اور ذرا ادھر جا دیکھنا اپنی طرف۔ ایک پانی کا قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے کو میں نے ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا ہے، فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
العظام لحما، ایک نطفے کو میں نے جمع ہوا خون بنایا، اس کو میں نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر میں نے گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں، اور ہڈیاں بنانے کے لیے میں نے مٹیریل باہر سے نہیں منگوایا، تیری ماں کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کی مشین چلا دی ہے، اپنی قدرت کی مشین چلائی ہے، اپنی صنعت کری لگا دی ہے، اپنی صنعت کے ساتھ صنعت کمال کے ساتھ میں اپنی قدرت کاملہ سے اس میں تغیرات کرتا آیا، میں نے ہڈیاں بنا دی ہیں۔ اب ہڈیوں کو اگر ویسے باہر نکال دیتا تو ذرا عجوبہ سا لگتا، پھر میں نے ہڈیوں کو انشانا ثم فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پر میں نے گوشت چڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ذرا ادھر دیکھ تو صحیح نا میں کہاں پہ بناتا رہا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر میں بناتا رہا، اے میری قدرت کام کرتی رہی، اے دنیا میں لاؤڈ شٹل ہو جائے، فیکٹریاں صنعتیں بند ہو جایا کرتی ہیں، میں نے تو تخلیق ہی وہاں پہ کی ہے جہاں ہے ہی لاؤڈ شٹل، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں میری قدرت کام کرتی رہی ہے، وہاں سے میں نے تجھے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ذرا ادھر دیکھ لے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ برکت والا اللہ ہے، خوبصورت بنانے والا ہے، احسن خالق ہے، کتنے خوبصورت انداز سے تجھے بنایا، اس قطرے کو دیکھ، اپنی طرف دیکھ، ذرا اپنی طرف دیکھ، کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور پڑھنے لگ جا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا ذرا کبھی کبھی دیکھ کے دیکھ لیا کر اور دیکھ کے کہا کر، ذرا تو سورت 3 کو سامنے رکھ لے اور پھر کہے، جب پڑھتا پڑھتا ہے تو کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کائنات کی ایک ایک جو چیز ہے وہ میں نے بنائی ہے توحید کے لیے، میں نے آسمان بنایا تو اپنی توحید کے ثبوت کے لیے، زمین بنائی ہے تو توحید کے ثبوت کے لیے، چرند پرند بنائے ہیں تو توحید کے ثبوت کے لیے۔ ہاں دیکھ دیکھ قرآن میں میرا رب مثال دینے لگا ہے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے ڈنگروں کی مثال دی ہے، اللہ نے بھینس کی مثال دی ہے، گائے کی مثال دی ہے، بکری کو سامنے رکھا، بھیڑ کو سامنے رکھا۔ اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا ان چوپایوں کو تو دیکھنا، یہ 8 قسم کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اور ابھی تک تجھے سمجھ میں نہیں آیا، اپنے دروازے پہ دیکھ ذرا، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ان کو سامنے رکھ لے، ان کو سامنے رکھ لے، ان کو میں گھر کے دروازے پہ باندھ کے توحید سمجھانے لگا ہوں۔ کیا سمجھانے لگا ہوں؟ پیتا تو دودھ رہا ہے، پی تو دودھ رہا ہے، دودھ نکالتا ہے، کبھی خیال بھی کیا کرنا تیری گائے بھینس بکری وہ کھاتی کیا ہے، اس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے۔
ذرا اس کی طرف نگاہیں کر، اس کی طرف نگاہیں کر، اور اس کے اندر جب وہ جاتا ہے وہاں پہ گوبر بنتا ہے، وہاں پہ خون بنتا ہے۔ اب ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، دونوں ناپاک ہیں، دونوں پلیت ہیں، ان کی رنگتیں الگ ہیں، اس کی بو بھی الگ ہے، اس کی بو بھی الگ ہے۔ اس کی قدرت کو دیکھنا، تجھے مسئلہ توحید سمجھانے لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے من بین فرس و دم، من بین فرس و دم، یہ فرس ہے، یہ گوبر ہے، یہ دم ہے، یہ خون ہے۔ اب من بین فرس، یہ بھی گندگی ہے، یہ بھی گندگی ہے، یہ بھی غلاظت ہے، یہ بھی غلاظت ہے۔ اس کی رنگت اور ہے، اس کی رنگت اور ہے، چارے کی رنگت اور ہے، گائے بھینس کی رنگت اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھ، من بین فرس و دم لبن خالصا، لبن خالصا، ان دونوں کے درمیان سے میں نکال کے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس و دم لبن خالصا، میں تجھے پلاتا ہوں خالص دودھ۔ اور بندہ کبھی دیکھ لیا کر، تیرے دودھ میں گوبر کی رنگت نہیں آنے دی ہے، تیرے دودھ میں خون کی رنگت نہیں آنے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے دودھ خالص پیتا ہے، دودھ خالص پیتا ہے، تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دودھ خالص پیتا ہے تو میرے رب کی عبادت بھی، ذرا زور سے، اختلاف کی بات ہے، کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کوئی اختلاف، خدا کی قسم توحید میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دودھ خالص پیتا ہے تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر میری عبادت بھی خالص کیا کر، میری عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہ کیا کر۔ میں نے دودھ میں کوئی شرکت نہیں ہونے دی، ہونے دی ہے؟ جب نہیں ہونے دی ہے تو یہ تو تجھے پتا چل گیا کہ دودھ دینے والا کون ہے؟ جی پھر میرے بھائی ناراض نہ ہونا، نمک حلالی کا تقاضا ہے، سخت جملہ تو نہیں ہے نا، نمک حلالی کا تقاضا ہے۔ جب دودھ دینے والا وہ ہے تو جب تو دینے لگے، اب تو اس نے دیا ہے نا، جب تو دینے لگے پہلی تاریخ کو دے تو کس کے نام پر، 4 تاریخ کو دے تو کس کے نام پر، 10 تاریخ کو دے تو کس کے نام پر، اور 11 تاریخ کو دے تو کس کے نام پر؟ ذرا مزہ آ جائے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن کی زبانی کہنا چاہتا ہوں، آسمان و زمین یہ جو کچھ میرے رب نے بنایا ہے یہ بنایا ہے اپنی توحید کے لیے۔ اوپر سے جو کچھ اتارا ہے وہ اتارا بھی اپنی توحید کے لیے ہے۔ قرآن کو اتارا ہے اللہ نے، قرآن اتار کے اس کی غرض و غایت بھی بیان کر دی ہے۔ تورات زبور انجیل کو اتارا ہے اسی غرض کے لیے اتارا ہے۔ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہر نبی کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ مسئلہ ہے، ذرا اونچا اونچا انشاءاللہ بات دلیل سے، تکے نہیں، بات اور دلیل بھی ایسی نہیں کہ چونکہ چنانچہ چنکے نہیں، ایک دونے دونے تھے 2 دونے، ایسی دلیل و مزہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے پیغمبروں کی تبلیغ، جی 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 ذرا اونچا اونچا مزہ آ جائے۔ ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر ہے جس کا نام ہے ابراہیم،
میں نے ان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ جو مہینے جا رہے ہیں نا، علماء سے پوچھ لیں، مولانا تشریف فرما ہے، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ کون سے مہینے؟ اشہر حج ہیں۔ اب ان مہینوں میں 10 9 8 سے جو احرام باندھ کے منا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا، پھر طواف، پھر قربانی ہوتا ہے نا، اب اس سارے عمل میں ایک نبی کا تذکرہ آتا ہے۔ حج کے ارکان میں ایک نبی کا تذکرہ آتا ہے، اس نبی کا نام اونچا اونچا کہہ دو، ابراہیم۔ اب 10 تاریخ کو حجاج منہر جا رہے ہیں، منا جا رہے ہیں، کیا کرتے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو جی؟ آپ حضرات 10 ذوالحج کو کیا کرتے ہو جی؟ 10 کو کیا کرتے ہو؟ 11 کو، 12 کو، 13 کو نہیں۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3 ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کیا ہے قربانی؟ کیا ہے قربانی؟ نبی اکرم او جڑے پیچھے بھرا سیلاب دے مارے ہوئے بیٹھے وہ بھی پڑھ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ماذل الاضحی، کیا ہے قربانی؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی کیا ہے؟ قربانی میں بھی تذکرہ ابراہیم کا، حج میں بھی تذکرہ۔ کون تھا ابراہیم؟ کون تھا ابراہیم؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا، جو کچھ بنایا ہے توحید، جو کچھ اتارا ہے وہ بھی، جو کچھ انبیاء کرام کتنے سچے سچے پیغمبر بھیجے دنیا میں، کس لیے؟ ان میں سے میں نے ایک شخصیت کا انتخاب کیا۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں گڑا تھکا، تسی نہیں تھکے ہو، میں تھکا بیٹھا ہوں، لیکن بہرحال مولانا صاحب تو کلاشن کو سمیت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اونچو کہہ دو اونچا، مدارس دینیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ جو انتشار اسلام تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بما اپنے پورے اہل و عیال کے وہیں واپس لے جائے جہاں سے یہ حضرت تشریف کا ٹوکرا لے کے ہمارے ملک میں آئے۔ جی آمین کہہ دو۔ اوے خدا دا نانے خدا دا جیڑا ڈگڈگی بجائے پچھا ٹر پاؤندے ہو، سمجھ ہی نہیں آتی ہے قوم۔ اور چور اور ڈاکو میں فرق کیا کرو، شریف اور بدماش میں فرق کیا کرو۔ ہر خشخشی رکھنے والا شیخ الاسلام اور مولوی نہیں ہوا کرتا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مطلب دیا تو سبھی جھلیاں لامیاں شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے اس لیے آئے، اور ان انبیاء میں سے میں نے اس شخصیت کا انتخاب کیا، ان کا تذکرہ کر کے مسئلہ وہی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایام وہ ہیں، ذرا ربط مل جائے۔ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کیا سمجھتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ ان ابراہیم کان امہ، امت کے 5 معنی آتے ہیں عربی میں، 5 معنی آتے ہیں چونکہ عربی زبان فصاحت و بلاغت کی زبان ہے۔ اس جیسی فصاحت اور بلاغت دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فصیح زبان کون سی ہے؟ چاکھوں میں پتہ نہیں پہ لگتا۔ آج کل تو جو 2 ABC کے جو یس نو بول لیتا ہے ہم اس کو سلوٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بابو لگتا ہے۔ شاید یہ بھی کوئی کینیڈا سے امپورٹ ہو کے نہ آیا ہو، یس نو کر لے بس نہ ایکسکیوز می اور 2-4 جملے بولنے لگ جائے، سلوٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور ایک شخص ہے جو 50 سال بیٹھ کر مدرسے میں قال اللہ قال رسول پڑھاتا ہے، اس کو میرے ملک کا طبقہ کہتا ہے کہ ان پڑھ ہے، یہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ جو 50 سال قرآن پڑھاتا ہے کچھ نہیں آتا جی۔ پڑھے لکھے تو یہ ہیں بیچارے جو کون سے جو پینٹے جھنٹے پہن لیتے ہیں بابو بن جاتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں۔ چلو اس پڑھے لکھے ان پڑھ کا فیصلہ بھی ادھر جا کے ہو جائے گا۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ اے لوگو کون ہے ابراہیم؟ کان امۃ، ابراہیم اکیلا ایک جماعت ہے۔ کان امتن، امت بمانے امام بھی ہوتا ہے، امت بمانے امام بھی ہوتا ہے، وہ معنی بھی کر لو، جج جاتا ہے، دھکتا یہ معنی ہے ان ابراہیم کان امتن، بے شک پکی بات ہے ابراہیم امتن ایک پوری جماعت ہے۔ کیسے؟ جماعتیں مل کر جتنا کام نہیں کر سکتی ہیں جتنا اکیلے ابراہیم نے کیا، مل کر لوگوں کا اتنا پختہ نظریہ نہیں بن سکتا، سب کے نظریے کو تولنے لگ جاؤ، اکیلے ابراہیم کے نظریے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، قانتا للہ فرمانبردار ہے اللہ کا، اور اللہ کہتے ہیں وہ حنیف ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ تھوڑے وچ کوئی حنیف تو نہیں بیٹھا؟ کوئی بھی نہیں، الحمدللہ سارے حنیف بیٹھے۔ حنیف بمانے میں بتاتا ہوں، آپ بولو گے کہ ہم سارے حنیف ہیں۔ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم حنیف ہے۔ حنیف کا معنی یکسو ہونے والا۔ یکسو ذرا مشکل لفظ ہے نا، چلو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں ویسے بھی سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اردو بھی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ آپ مکہ امریکہ میں اسکول زیادہ بن گئے، ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ اکبر۔ حنیف کا معنی ہے، حنیف کا معنی ہے سب سے توڑ کر، سب سے ایک اللہ سے جوڑنے والا، سب سے توڑ کر ایک اللہ سے حنیف ہے، یکسو ہے، یک مولا۔ یہ مکے والے مشرک یہ بھی تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں،
حنیف کہلاتے ہیں مولا. پھر اللہ نے فرمایا یہ مشرک جو حنیف کہلواتے ہیں میں وضاحت کر دیتا ہوں. ابراہیم حنیف تھا لیکن وما کان من المشرکین. یہ حنیف کہلاتے ہیں لیکن مشرک ہیں. ابراہیم مشرک زور زور سے مشرک نہیں تھا ابراہیم. ابراہیم کیا ہے مولا اللہ کا قرآن وضاحت کر کے بتلاتا ہے. اے لوگو ابراہیم کتنی عظیم ہستی ہے. ابراہیم کتنی عظیم ہستی ہے. میرا رب ابراہیم کو کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. کبھی میرا رب کہنے لگ جاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. کبھی میرا رب کہنے لگ جاتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. کبھی کہنے لگ جاتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. سبحان اللہ. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. کبھی کہتا ہے جاعلک للناس اماما. میں نے تجھے امام بنا دیا ہے لوگوں کے لیے. اور یاد رکھنا مسلمانوں, یاد رکھنا یہاں سے شین والا طبقہ امام کے لفظ کو لے کر وہ کہنے لگ جاتا ہے جی یہ امام سے مراد یہ امام ہے جن کو ہم امام مانتے ہیں اور امام نبوت سے اوپر کوئی درجہ ہوتا ہے. نہ یہ امام ان سے مراد ہے. میں آپ کو نبی بناؤں گا اور پھر جو بعد میں آئیں گے وہ سارے نبی تیری اولاد میں آئیں گے, سب کا تجھے امام بنا دوں گا. انی جاعلک للناس اماما. کبھی کہنے لگ جاتا ہے کان امۃ قانتا للہ حنیفا. کبھی کہنے لگ جاتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا. مولا کیوں بنایا؟ یہ اتنا بڑا قرب کیوں کیسے مل گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو جو قرب مل گیا ہے رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. رب ذوالجلال کہتے ہیں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے چند کلموں میں آزمایا ابراہیم کو. آزمائش بلکہ یوں سمجھ لو مسلمانوں اس موحد آدم کی زندگی امتحانوں میں گزری ہے, آزمائشوں میں گزری ہے. ادھر سے نکلا ادھر امتحان, ادھر سے ادھر آیا ادھر امتحان. جس گھر میں جنم لیا امتحان ہے, جس گھر میں جنم لیا اللہ کی شان ہے. اس گھر میں بت پرست بھی ہیں, بت صنعت کرنے والے بھی ہیں, بت فروش بھی ہیں. ابراہیم دیکھتے ہیں میرے گھر میں میرا والد جو ہے وہ پتھر لے کے آتا ہے, گھر میں لاتا ہے, اس کو تیسا لے لیتا ہے, چھنی لے لیتا ہے, تراشنے لگ جاتا ہے, ہاتھوں سے تراش رہا ہے, اس کی آنکھیں بناتا ہے, اس کا ناک بناتا ہے, اس کے خد و خال بناتا ہے. اگر وہ جڑ جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں جڑتے ہیں تو واپس اس کو گرا کے رکھ دیتا ہے. میرے بھائیوں اس کو گرا دیتا ہے. پھر اللہ کا خلیل دیکھتا ہے کمال ہے جی, اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, ہاتھ سے بنانے کے بعد اس کو سامنے رکھ لیتا ہے, سامنے رکھنے کے بعد پھر کیا کرنے لگ جاتا ہے. میرے خیال میں حضرت علامہ تشریف لے آئے ہیں, ہم سب کے لیے وہ قابل احترام بھی ہیں, میری جماعت کے مرکزی مبلغ بھی ہیں اور عظیم انسان کے عظیم باپ کے عظیم بیٹے بھی ہیں. تو میرے خیال میں بس کر دوں, حضرت تشریف لے آئے ہیں جی. باپے دی گل منسن ہے, اللہ پرانا دوست ہے نا, ہمارا بزرگ ہے پرانا. گل ہوئی نا ماڑی والے, نکی ماڑی والے نے, میں نے کیا کہ بڑی ماڑی والے کا کی حال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں ہاتھوں سے تراش رہا ہے, ہاتھوں سے بناتا ہے, شکل بناتا ہے, ناک بناتا ہے, صورت بناتا ہے. بنانے کے بعد ایک جگہ پہ رکھ کے کہتا ہے بابا
کیا کہتا ہے؟ بابا میری تیرے آگے تیری، بابا میری مشکل حل کر دینا، بابا نظر تیرے نام کی دوں گا، منت تیرے نام کی دوں گا، نیازیں تیرے نام کی چڑھاؤں گا، بابا میری بھاجی بلا دینا، میری بھاجی واپس کر دینا، بابا دیکھنا میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ میری قوم بیچاری سوچ میں پڑ جاتی ہے، وہ لوگ کیسے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر اس سے کیسے مانگنے لگ جاتے ہیں، عقل نہیں مانتی ہے، نہیں مانتی ہے، ذرا ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہاں دیکھنے لگ جائیں۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار خلق اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا تطبیق دینے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا، وہ بھی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، تراشتا ہے اپنے ہاتھ سے، سجاتا ہے اپنے ہاتھ سے، اچھی جگہ پہ رکھتا ہے، پھر نظر دیتا ہے، پھر نیاز دیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سلام کرنے لگ جاتا ہے، کلام کرنے لگ جاتا ہے۔ نظریہ اس کا بھی یہی ہوتا ہے، یہ میرے کلام کو سننا ہے، اس کی روح حلول کرائی ہے، اس کے وجود کے اندر میری کلام کو سنتا ہے، میرے سلام کو سنتا ہے، میری مشکل کو حل کر دیتا ہے یا کر نہیں دیتا، سننے کے بعد پہنچا دیتا ہے، وہاں سے حل کروا دیتا ہے۔ یہ اس کا نظریہ ہے، بے عینی ہی چیز عود کر کے آ گئی ہے۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے رخصت ہونے ہو جاتا ہے، اس پر موت آ جاتی ہے، غسل کون دیتا ہے؟ خود کر لیتا ہے، خود کرتا ہے، کون دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں۔ ہاں جی چلو اس کا جو لباس ہے کفن والا، چلو کپڑے تو خود پہنتا ہوگا جی، کپڑے بھی خود، چلو اپنی چارپائی پہ تو چلا جاتا ہو، تم جا کے رکھتے ہو، غسل بھی تم دیتے ہو، کفن بھی تم دیتے ہو، پھر اٹھا کے چارپائی پہ بھی تم رکھتے ہو۔ اب اس کا گھر ہے، عارضی گھر ہے، تمہاری قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری، کون کہتا ہے یہ آخری آرام گاہ ہو؟ خدا کا خوف کرو یار، آخری آرام گاہ جنت ہے مومن کی، کون سی ہے؟ یہ تو عارضی ہے، قیامت تک، قیامت تک برزخ میں رہنا ہے، کب تک؟ کب تک؟ قیامت تک۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اٹھائے گا کب؟ وہ اس جسم میں روح واپس کب آئے گی؟ اونچا اونچا کہرائے قرآن، اللہ کہتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، موت دوں گا پھر اٹھاؤں گا۔ یہ روح واپس اس جسم میں کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ یوم القیامت تبعثون۔ پڑھیے گا جائے، تفسیریں پڑھیں، حضرت تھانوی کو پڑھ لیں رحمت اللہ علیہ، ماجدی کو اٹھا لیں، علامہ بڑا آدمی تھا، مولانا اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا، عبد الماجد دریابادی خلیفہ حضرت تھانوی کا۔ بہرحال اٹھاتے ہیں وہ اس جگہ تک جو اس کا گھر ہے، اس تک وہ خود چل کے جاتا ہے جی، نہیں جاتا، کمال اپنے گھر بھی چل کے نہیں جاتا ہے، اچھا چلو داخل ہو جاتا ہے۔ اٹھاتے ہم، غسل ہم، کفن ہم، کفن یہ دیں، غسل یہ دیں، چارپائی پہ یہ رکھیں، اٹھائیں یہ، قبر میں یہ اتاریں۔ اب اوپر جب تک تھا وہ خود چل، اونچا اونچا، خود چل نہیں سکتا تھا، اچھا چلو وہ بول تو سکتا ہوگا، جب سردی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو اس پہ اوپر جسم پہ ڈالو، بولتا تو ہوگا، یارو حیا تو کرو یار، گیزر جو لگا ہوا ہے گرم پانی تو ڈال دو، کہتا ہوگا۔
اس کی بچیاں، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے ہائے بائے کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، ابھی یہ اوپر ہے، ابھی یہ اوپر ہے، ادھر نہیں گیا ہے۔ سنتا تو ہوگا میری بیٹی رو رہی ہے، پہلے بھی تو بیٹی روتی تھی، سر پہ دستے شفقت رکھا کرتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ اب بھی روح نکلنے کے بعد بیٹی رو رہی ہے، ہمارے مدے میں کوئی نہیں رکھتا ہے۔ اور کیسے لوگ بن گئے ہو، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بابا وہ رستہ ہے، رستہ قبرستان قریب ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں بابا ادھر سے گزرتے ہو نا، خیال سے گزرا کرو، وہ حضرات آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کا کمال ہے مولوی جی، اندر وہ دوربینہ فٹ کیتی بیٹھے ہیں، دوربینیں لگا رکھی ہیں، خدا کا خوف نہیں آتا ہے۔ ان پہ تو تعجب کرتے ہیں، ادھر تعجب نہیں کرتے ہیں۔ سب کچھ دفن کرنے کے بعد منو مٹی ڈال دیتا ہے، اب کہتا ہے سلام بھی سنتا ہے، کلام بھی سنتا ہے۔ ابراہیم نے دیکھا میرا والد خود بناتا ہے، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، اللہ کا خلیل کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا بات سنیں ابراہیم کا، ابراہیم علیہ السلام کا بات سنیں مسلمانوں۔ وقت بہت سا کم ہو گیا، حضرت تشریف لے آئے، میں بے ادبی بھی سمجھ رہا ہوں، گستاخی بھی سمجھ رہا ہوں، اتنے بڑے عظیم باپ کے عظیم فرزند کے سامنے لب کشائی کرنا، لیکن کیا کروں، مجبوری میں آیا، اب مجبوری میں واپس جاؤں گا۔ یہ بات تھوڑی سی مکمل کر کے انشاءاللہ باقی عدت طلاق کی۔ اب ذرا ابراہیم کا بات سنیں، بات سنیں ابراہیم کا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبیوں کی تقریریں ذکر کی ہیں، نبیوں کے پاس ذکر کیے ہیں، نبیوں کے بیان ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ ذرا وہ بات بھی پوری ہوتی چلی جائے گی جو میں نے ابتدا میں تمہیداً کہی تھی۔ نبی بھی دنیا میں آئے، ان کی تقریروں کا مرکزی نقطہ، نبیوں کے بعض کا مرکزی نقطہ، نبیوں کے بیان کا مرکزی نقطہ بھی مسئلہ ہے، ذرا زور سے یاد، مسئلہ توحید ہے۔ ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اپنی قوم کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کی علت کیا ہے؟ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہ چلے گئے ہیں، قوم نوح بھی چلی گئی ہے، پھر آباد ہو گئی، آباد ہونے کے بعد پھر جب انسانیت آباد ہونے لگی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب قوم عاد چلی گئی ہے، حضرت ہود بھی دنیا سے چلے گئے، اس قوم کے تباہ ہونے کے بعد قوم سمود آباد ہو گئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مدین والے آ گئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ بنی اسرائیل آ گئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت زکریا، یہ سارے اللہ کے نبی بنی اسرائیل سے یہی کہتے ہیں اعبدوا اللہ ربی وربکم، اعبدوا اللہ ربی وربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آخر میں آئے ساری کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، باز کرنے لگے ہیں، کہتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ حضرت
نوح کہتے ہو عبد اللہ، حضرت ہود کہتے ہو عبد اللہ، حضرت صالح کہتے ہو عبد اللہ، حضرت شعیب کہتے ہو عبد اللہ، حضرت موسیٰ کہتے ہو عبد اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل عبد اللہ۔ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لیکن ذرا میرے بھائیوں توجہ کرنا، اللہ کے خلیل کا انداز تبلیغ نرالا۔ سارے کہتے عبد اللہ، اے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا خلیل یوں نہیں کہتا اے میرا ابا اے میری قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کا خلیل کہتا ہے یا باتے یا بات لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا باتی۔ اوے ابا جی، جملہ تو خوبصورت ہے نا، اے میرے پیارے ابا لما تعبد، انداز تبلیغ دیکھے وہاں کیا ہے عبد اللہ، عبادت کرو کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کہتے ہیں لما تعبد، کیوں عبادت، کیوں پکار کرتا ہے؟ پکار آئے گا کیونکہ بعد میں جسم ہے اللہ کا خلیل کہتا ہے لما تعبد، کیوں پکارے کرتا ہے ان کی، لا یسمع، جو تیری پکاروں کو سنتے، اونچا اتنا اونچا باہر وہ میرے سرکاری فرشتے بھائی بیٹھے تب تو آواز چلی جائے، تیری پکاروں کو سنتے جی، ولا یبصر، وہ دیکھتے بھی، اور تجھ پہ آئی ہوئی مصیبت کو لا یغنی عنک شیئا، آئی ہوئی مصیبت کو ٹال بھی نہیں سکتے ہیں۔ کبھی یہ انداز ہے، کبھی کہتے ہیں ابا جی او میری قوم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اے کیا ان کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ کیا ہے یہ؟ وہ جن کے سامنے زبان ہو کے بیٹھے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہو، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجدنا آبانا لہا عابدین۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے اچھا یہ کہہ رہے ہو ہم نے باپ دادے کو پایا کہ باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، اے مدہ کا کہ مسلمانوں سن لو، دل کے اندر اس بات کو بٹھا دو، اب دھرتی کے اوپر نہ تو رسائی دین چلے گا نہ آبائی دین چلے گا، اب یہاں پر مصطفی دین چلے گا۔ کون سا دین چلے گا؟ مصطفی دین چلے گا۔ یہ کیا کہ باپ دادے کو پایا، کوئی کہتا ہے فلانے کو پایا، کوئی کہتا ہے فلانا یوں کہتا تھا اس لیے کیا، لیکن اللہ کے خلیل کو دیکھو ہماری طرح نہیں ہے، او جی کچھ ایسا صلح کن باتیں کیا کرو، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، تے بندہ گڑ کھاندیا مردہ ہوئے، زہر کھلاون دی ضرورت کیڑی ہے؟ او جی مثبت بیان کیا کرو، کسی کو کچھ نہ کہا کرو۔ اب دیکھو قرآن ہے، قرآن سورۃ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، 4تھا رکوع ہے، گھروں میں جا کے پڑھنا۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضلال مبین۔ باقی عزت اللہ کی، چونکہ زیادہ گستاخی بھی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کہا سنا قبول فرمائے۔